ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 10۔ رات کو کافی دیر تک سونے کے بعد آنکھ بھی صبح دیر سے کھلی تھی۔ یونیورسٹی کی ٹینشن نہیں تھی کہ آج اتوار کا دن تھا۔ ماہ کنان کے علاوہ سبھی گھر پہ موجود تھے۔ جب وہ فریش ہو کے نیچے اترا تو سبھی ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ موضوع گفتگو کل کا فنکشن ہی تھا۔ کورس میں سب کو گڈ مارننگ کہہ کر وہ امائزہ اور ربا کے ساتھ ہی صوفے پہ ٹیک لگا کر نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گیا جو ٹیب میں کل کی تصاویر دیکھ رہی تھیں۔ سواش زوار ملک کے ساتھ شطرنج کی بساط بچھائے بیٹھا تھا۔ وہ جو سرسری سے ٹیب میں دیکھ رہا تھا، ایک تصویر پر وہ چونک کے سیدھا ہو بیٹھا جہاں فرال کی سمرین کے ساتھ خوبصورت سی سیلفی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں تو اپنی تبصروں میں مصروف تھیں جب وہ اچانک سے بول اٹھا، یہ کون ہے؟ اس نے فرال کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے لہجے کو انجان بنا کر سرسری سا پوچھا۔ یہ فرال ہے، پشاور سے پڑھنے آئی ہے۔ سوائپ کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کون ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ فرال، امائزہ نے پھر بتایا۔ فرال؟ وہ پھر سے بولا تو امائزہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ نیند میں ہو کیا جو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ اس کے تب کر کہنے پر وہ جلدی سے مسکرا کر بولا، مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ارے نہیں، وہ تو اتنا یونیک سا نام ہے نا، میں نے پہلی بار سنا ہے تو بس۔ اس کو مطمئن کر کے جلدی سے فون نکال کر وہ تھوڑا سائڈ پہ ہوا۔ تمہاری بھابھی پٹھانی کا نام پتہ چل گیا بھائیو؟ چاروں کے مشترکہ چیٹ گروپ میں میسج بھیج کر زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے فون سوئچ آف کر دیا تھا کہ ان تینوں کے دھڑا دھڑ میسج آنے لگے تھے۔ حماس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی تو کافی متجسس تھے اس کا نام جاننے میں۔ موڈ ایک دم ہی خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر سواش کے پاس چل آیا جو دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر لبوں پہ رکھے ساری توجہ گیم کی طرف مرکوز کیے سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ ہار مان لو سواش، تم چاروں طرف سے میرے گھیرے میں ہو، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ زوار ملک نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے جتایا۔ ان کی بات پر اس کے لبوں پہ بھی تبسم سا بکھرا۔ مجھے گھیرنا اتنا آسان نہیں ہے، ستائش سے ساری گیم پر تنقیدی نگاہ ڈال کر ابرو اچکا کر کہتے ہوئے وہ تھوڑا سا آگے جھکا۔ آپ کی رانی تو گئی ماموں۔ دوسری لمحے اس نے ایسی چال چل دی تھی کہ وہ شوق میں اسے دیکھتے رہ گئے۔ ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پوری طرح سے سیف تھی۔ ناسمجھی سے وہ اس کی چلی چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے بچا کر رکھنا آپ کا کام تھا اور اسے لے جانا میرا۔ اس دفعہ وہ دل سے مسکرایا تھا۔ بازو سینے پہ لپیٹے وہ پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھا جبکہ وہ ابھی بھی تھوڑی مسلتے ہوئے سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ رہنے دے ماموں، بھائی کی چالیں سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ سواش کے صوفے کے ہتھ پر بیٹھا وہ شوخی سے بولا، چلو ایک اور گیم ہو جائے، دیکھتا ہوں اس دفعہ کیسے لے کر جاتے ہو میری رانی کو۔ زوار ملک نے اسے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے پھر سے ترتیب دینا شروع کر دیا۔ آپ کی رانی تو آلریڈی میرے پاس ہے۔ اس نے کوئن کو ہاتھ میں لہرا کر دکھایا۔ بس ختم کر دیں ڈیڈ، کب سے آپ یہ بورنگ گیم کھیل رہے ہیں؟ امائزہ نے ان کا بازو تھام کر بیزاری سے کہا۔ ڈیڈی کی جان بس یہ لاسٹ ہے، اور سواش تم دوبارہ میری رانی لے اڑے ہو، اب اس پر نظر مت رکھنا۔ امائزہ کو بازو میں گھیرے میں لیتے ہوئے وہ اس کو تنبیہ کر رہے تھے جس کی نظریں جھک چکی تھیں۔ دل کے ہاتھوں جتنا خوار ہو چکا تھا کافی تھا، اب اسے اس سرکش دل کو لگام ڈال کے ہی رکھنا تھا جو بار بار اسے ایک نظر دیکھنے کی منت سماجت پہ اتر آتا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اس وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ہے۔ میں اسے نظر بچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں ماموں، لیکن یہ ہر بار خود ہی میرے سامنے آ جاتی ہے اور مجبوراً مجھے اسے گھیرنا ہی پڑتا ہے۔ بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے اپنی چال چلی تھی اور نادانستہ کوئن کی گوٹ پھر اس کے گھیرے میں تھی۔ یار میری سمجھ میں نہیں آتا، کوئن کے علاوہ بھی تو اور گوٹ ہیں، تم انہیں کیوں نہیں مارتے؟ شروع سے میری بیچاری رانی کا پیچھا لیا ہوا ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اپنی چال کو دیکھنے لگے۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ آپ کی رانی ہی دل پہ قبضہ جما کے بیٹھی ہے، ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ ڈیڈ آپ ہارے ہیں کیا؟ ان کی باتوں سے اندازہ لگاتے ہوئے وہ چونک کر زوار ملک سے پوچھنے لگی۔ ہار نہیں رہا بیٹا، 2 بار ہار چکا ہوں اپنی رانی کو اور تیسری بار وہ پھر سے جانے والی ہے۔ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے انہوں نے دوسرے سے اپنی گوٹ آگے بڑھائی۔ لب بھینچے وہ سواش کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان کے ہارنے میں سارا قصور اسی کا ہو۔ اگر وہ ایک بار نظر اٹھا کے اس کی شکوہ کناہ نگاہوں میں دیکھ لیتا تو زندگی بھر کبھی جیتنے کا نام نہ لیتا۔ دل و جان تو اس پہ ہار چکا تھا، اب اس کے آگے یہ گیم کس کھاتے میں تھے؟ یور ٹرن ڈیئر بھانجے، جاندار سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے زوار ملک نے اسے کہا۔ اس دفعہ انہوں نے ساری چالیں صرف کوئن کو محفوظ کرنے کے لیے ہی چلی تھیں۔ انہیں پکا یقین تھا کہ اب وہ لاکھ چالیں بھی چلے تو اسے نہیں مار سکتا۔ اوکے، جواباً مسکراتے ہوئے وہ بھی آگے جھکا۔ یہ
وہ شدید حیرت سے اس کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھتے رہ گئے۔ رانی تو ہمیشہ میری رہے گی ڈیئر ماموں، افسوس کہ اسے بچانے کی ساری کوششیں آپ کی رائے گاہ جائیں گی۔ ہنستے ہوئے وہ پھر سے کوئن اٹھا چکا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں ہنسنا بھی آتا ہے؟ حیرت ہے، اسے جانے کیوں تعجب سا ہوا تھا۔ سواش کو پہلے کبھی اتنے دل سے ہنستا ہوا دیکھا جو نہ تھا، لیکن ایک بات کی تو وہ بھی دل سے قائل ہوئی تھی، ایک تو وہ پہلے ہی اتنا ڈیشنگ سا تھا، ہنستے ہوئے تو اور بھی زیادہ پیارا لگتا تھا۔ اس کی وجاہت ایسی تھی کہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتی تھی، لیکن اس کا دل تو پہلے ہی کسی اور کی جان لیوا مسکراہٹ پہ فدا ہو چکا تھا۔ ابھی تک ختم نہیں ہوا گیم؟ زرمین اور انیزہ بھی وہیں آ گئی تھیں۔ تمہارا بیٹا میری رانی کو چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں زرمین، ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہر بار اس کی الگ چال کے ذریعے کوئن کو ٹارگٹ کرنا ان کے سمجھ سے باہر تھا، لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو آپ کیوں ضد کر رہے ہیں سوار؟ اگر یہ کوئن مانگ رہا ہے تو دے دینا اسے۔ انیزہ نے اس کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، یہ مانگ ہی تو نہیں رہا، ہر بار میرے سامنے سے اٹھا کے لے جاتا ہے، اتنا بھی خیال نہیں کہ سامنے اس کا ماموں بیٹھا ہے۔ انہوں نے اس انداز سے کہا تھا کہ وہ سب ہنس پڑے تھے۔ آج کا دن جانے کیوں پہلی بار اتنا خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ احساسات بھی ایک دم بدل چکے تھے۔ سوچنے سمجھنے کے سارے تانے بانے بھی تو اس انجان شخص سے جڑ چکے تھے، جس کے نام کی انگوٹھی اس کے مخروطی ہاتھ میں دمک رہی تھی۔ ہونٹوں پہ دل فریب سی مسکان لیے وہ اسے چھو رہی تھی، جسے پہناتے ہوئے محکنان کی گئی سرگوشی ابھی بھی اس کے آس پاس بکھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ امید ہے یہ انگوٹھی تمہیں ہمیشہ میرا پابند رکھے گی۔ اس کا احساس ہی کتنا دل فریب تھا، جس کے ساتھ کی خواہش ہزاروں لڑکیاں کرتی ہوں گی وہ اس کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو انہی لمحوں میں قید پاتی تھی جب اس کے برابر میں بیٹھی وہ خود کو کسی شہزادی کی طرح تصور کر رہی تھی۔ وہ مختلف فائلز اور رپورٹس اس کے ٹیبل پہ رکھ کے جا رہی تھی جب ہوش و خرد کی دنیا میں واپس آ کر اس کا اثر زائل کرتے ہوئے وہ اسے پکار بیٹھی۔ سنیے سسٹر۔ جی، وہ جاتے ہوئے پلٹ آئی۔ ڈاکٹر صفوان نہیں آئے کیا ابھی تک؟ آج شاید وہ لیٹ ہو گیا تھا، ورنہ تو اس وقت تک آ جاتا تھا۔ وہ تو 3 دن کی لیو پر اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ سمرین کے کہنے پر وہ سر ہلاتے ہوئے مڑ گئی۔ صبح سے 4-5 بار اس کا نمبر ڈائل کر چکی تھی، لیکن ہر بار ہی سوئچ آف ملتا۔ تمہیں حیرت نہیں ہو رہی زارق کہ محکنان سر آج سنڈے کو بھی آن ڈیوٹی اور ان کا موڈ بھی خراب نہیں؟ بظاہر فائل پہ سر جھکائے اس نے کنکھیوں سے کنان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے زارق کو مخاطب کیا، لیکن آواز اس کے کانوں تک بخوبی پہنچ چکی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ منگنی کی خوشی ہے نا؟ مسکراہٹ دباتی ہوئی اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کام پہ دھیان دو، اس کے مصنوعی ڈپٹ کر کہنے پر وہ کھسیانے ہو گئے۔ ان کی گود میں سر رکھے وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ دل میں لگی آگ کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں سیفی؟ اپنے جوان خوبرو بیٹے کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، پھر بھی اپنے انداز کو انہوں نے نارمل رکھا تھا۔ بتانے گیا تھا ممی، لیکن میں نے دیر کر دی۔ بند آنکھوں کے ساتھ ہی وہ بولا۔ اس کی آواز میں کرب و دکھ کی گہری چھاپ تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ ہمارے لیے وہی کرتا ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ میں اسے قسمت کا لکھا مان کر خوش بھی ہو جاؤں تو میرا دل میری نہیں سنتا ممی، وہ اسی کی آرزو کرتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی کے لیے اتنا سنجیدہ ہوا تھا جو کسی اور کا نصیب ہے۔ میں کیا کروں ممی، مجھے کسی طور چین نہیں آتا۔ مجھے وحشت ہوتی ہے جب میں اسے کسی اور کے ساتھ سوچتا ہوں تو۔ ان کے سامنے بیٹھا وہ انتہائی سرخ پڑتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بھیگی آواز میں بولا۔ تہمینہ کا دل اپنے اکلوتے بیٹے کی ایسی حالت پہ کٹنے لگا تھا۔ بامشکل وہ اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روک رہی تھیں۔ اگر وہی اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی تو پھر اسے کیسے سنبھالتی، جو کسی سے کوئی بات تک نہیں کر پایا تھا، کوئی شکوہ تک نہ کر سکا تھا، لیکن اپنی ماں کے سامنے پورا حال دل کھول کے رکھ دیا تھا کہ اگر ابھی بھی وہ اپنی بھڑاس نہ نکالتا تو اس کی سانسیں رک جاتی۔ اتنی لاچاری اور بے بسی تو آج سے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ سواش کو بھی اس نے کچھ نہ بتایا تھا کہ وہ اس کی بھابھی بننے جا رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچتا پھر۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کسی ایک پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اپنی حالت ٹھیک کرو، میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی۔ ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے وہ بولی، جس کی آنکھ کے کونے سے نکلا وہ ننھا سا قطرہ ان کے ہاتھ پہ گرا تھا۔ کاش کہ آپ اسی کو میرے لیے ڈھونڈ کر لے آتی۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں سی تھیں۔ ان کا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ اگر وہ کوئی کھلونا یا بے جان گڑیا ہوتی تو کب کا لا کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتی، لیکن ایک جیتی جاگتی انسان کو وہ کیسے اس کے لیے لا سکتی تھیں؟
فرال، یہ کیسا عجیب سا نام ہے؟ فہم نے اچنبے سے پوچھا۔ عجیب سا کہاں، اتنا پیارا تو ہے، حماس نے ناراضگی سے جواب دیا۔ ہاں وہی، تجھے تو پیارا ہی لگے گا، اب چاہے سے فرزانہ شبانہ ہوتا تو نے تو تب بھی یہی کہنا تھا، مشر نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ پروفیسر کب سے روسٹرم پہ کھڑے لیکچر دے رہے تھے اور چاروں آواز کو قدرے دھیما رکھ کے جب سے ہی باتوں میں مصروف تھے۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی دھیان سے سناؤ۔ اسٹینڈ اپ بوائز۔ برداشت کی حد ختم ہونے پہ پروفیسر نے کرخت آواز سے انہیں مخاطب کیا، جو بکھلا کر فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں بے عزت کر کے تم لوگوں کو باہر نکالوں، خود ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ تیکھے انداز میں کہہ رہے تھے۔ ابھی تو جیسے گارڈ آف آنر دے کر رخصت کر رہے ہیں نا۔ کتابیں بیگ میں ڈالتے ہوئے فہام نے منہ بنا کر بڑبڑایا۔ خاموش ہو جا، کیوں موت کو دعوت دے رہا ہے؟ سمیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، اب بندہ اسے انجوائے کرے یا روکھے پھیکے لیکچر سن کر اپنے سر میں درد کرے؟ باہر آ کر گہری سانس لے کر خوشگوار ہوا کو اپنے اندر اتارتے ہوئے حماس نے دونوں بازو پھیلا کر آنکھیں بند کر کے کہا، اوئے وہ دیکھ۔ سمیر کی حیرت میں ڈوبی آواز پر ان تینوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں گراؤنڈ میں پھولوں کی کیاری کے پاس پڑے بینچ پر وسامہ ہاتھ میں فون پکڑے سر اس پہ جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں ہی اس کے کندھوں پہ سر رکھے وہ بھی نڈھال سی بیٹھی تھی، جس کا چہرہ پرتپش سا ہو رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ رومال سے اپنی سرخ ہوتی ناک کو رگڑ رہی تھی۔ وسامہ نے ایک ہاتھ اس کی گرد پھیلایا ہوا تھا، وہ بار بار اسے کچھ کہہ رہا تھا جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیے جا رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ حماس حیرت سے بول اٹھا۔ پوچھ کر آ جا، اتنی فکر ہو رہی ہے تو، فہم سر چٹک کے نخوت سے بولا۔ جبھی صوبیہ اور فرال پریشان سی تیز تیز قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھتی دکھائی دی تھیں۔ کیا ہوا ماروی؟ وہ دونوں فکر مند سی اس کی سامنے کھڑی تھیں، جس کا چھینک چھینک کر برا حال ہو رہا تھا۔ پانی تو پی لو۔ فرال نے منرل واٹر کا کیپ ہٹا کر بوتل اس کی جانب بڑھائی، جس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ پانی پیو ماروی، وسامہ نے اس کے ساتھ سے بوتل لے کر تحکم سے کہا۔ مجھے نہیں پینا وسامہ، شدید بیزاری سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے پرے کر دی، آنکھوں میں نمی سی چمک رہی تھی۔ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ اتنی دیر سے تو کہہ رہا ہوں، میں اسے مجال ہے کہ جو کسی کی بات سن لے، وسامہ نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی اس کے کندھے پہ سر رکھے نڈھال سی لگ رہی تھی۔ ایسے تو تمہاری طبیعت اور بگڑ جائے گی، کیوں ضد کر رہی ہو؟ صوبیہ نے پریشانی سے کہا۔ لگتا ہے وڈیرنے کی طبیعت بگڑ گئی، میں پوچھ کر آؤں کیا؟ ان چاروں کو دیکھتے ہوئے سمیر نے ان سے پوچھا، جو خود انہی کی طرف متوجہ تھے۔ آواز تو نہیں سن پا رہے تھے، لیکن دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تیری پھپھی کی بیٹی لگتی ہے، فہام نے طنز سے کہا۔ خیال سے سمیر، اس کا بھائی ساتھ ہی بیٹھا ہے، یہ نہ ہو تو طبیعت پوچھنے جائے اور اس کا بھائی تیری طبیعت ہی درست کر دے۔ حماس اور مشر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ ریسیپشن پہ کھڑی وہ فائل پر سگنیچر کر رہی تھی جب اپنے برابر میں آ کر کھڑے ہوتے اس شخص کو دیکھ کر چونکی۔ آپ تو 3 دن کی لیو پر تھے، ایک دن میں ہی واپس آ گئے؟ پین کا کیپ لگا کر فائل پہ رکھتے ہوئے اس نے خوشگواریت سے کہا۔ دل نہیں لگا تو آنا پڑا واپس، خفیف سے شانے اچکا کر اس نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ آپ مانیں تو آپ بھی اب شادی کر لیں صفوان۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئے دوستانہ انداز میں بولی، جو سر کو جھکائے آگے کو قدم بڑھا چکا تھا۔ کس سے کروں؟ اس نے بنا کسی تاثر کے پوچھا۔ آف کورس کسی لڑکی سے ہی کریں گے، اس نے جھیمتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی کرے گی ہی نہیں مجھ سے، گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اس نے کہا۔ کیوں نہیں کرے گی بھائی؟ سمری نے حیرت سے پوچھا۔ جسے مجھے کرنی ہے وہ نہیں کرے گی، اس کا لہجہ ابھی بھی اسپاٹ تھا۔ ہیں، آپ بھی کسی کو پسند کرتے ہیں؟ اچانک سے اس کے سامنے آ کر اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ صفوان کو مجبوراً اپنے قدموں کو روکنا پڑا۔ دانستہ وہ جو اس سے نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا، اس کے اچانک سے سامنے آ جانے پہ ایسا محسوس ہوا جیسے زخمی دل سے پھر سے خون رسنے لگا ہو۔ صرف ایک نظر ہی تو دیکھا تھا اسے، اس میں ہی دل کی دنیا طے و بالا ہو گئی۔ پسند تو بہت چھوٹا لفظ ہے ڈاکٹر، اس کے سائڈ سے ہو کر آگے جاتے ہوئے اس نے کہا۔ اب تو اس کا نام لینے سے بھی پرہیز کرتا تھا۔ تو پھر محبت؟ پھر سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی وہ گردن موڑے شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس کے ایک لفظی جواب پہ اسے ڈھیروں حیرت ہوئی۔ تو پھر؟ لمحے کو اس نے نظریں اٹھا کے اس کے الجھن زدہ چہرے کو دیکھا۔ عشق، مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اداسی سی چمک ابھر آئی تھی، جبکہ وہ وہیں حیرت زدہ سی کھڑی تھی۔ آج کے زمانے میں عشق کس سے ہوتا ہے؟ دوسری لمحے وہ بڑبڑاتی ہوئے سر جھٹک کر بولی۔ آپ کو نہیں ایس پی صاحب سے؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔
آئی ریئلی لائک ہم، لیکن مجھے ان سے محبت یا عشق وشق نہیں ہے۔ تو پھر آپ محبت پہ یقین نہیں رکھتی؟ نہیں بھائی، میرے نزدیک تو یہ بس ٹائم پاس چیز ہے اور کچھ نہیں۔ لاپرواہی سے کہتی ہوئی وہ اپنے فون کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جہاں ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کوئی جان سے جا رہا ہے اور تمہارے لیے صرف ٹائم پاس ہے۔ دل پہ منو بوجھ آن دھرا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرتی ہوئے سائڈ پہ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ فون کان سے لگاتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اس کی خوشگوار سی آواز ماتوں پر پڑی تو لبوں پر شوق سی مسکان مچل گئی۔ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں؟ مجھ پر بھی اللہ کا ہی کرم ہے، وہ شرارت سے زومینی لہجے میں بولا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے انجان بن کر پوچھا۔ ویل، کام تو کوئی نہیں تھا، میں شام کو فینس کیفے جا رہا تھا، سنا ہے وہاں کی کافی بڑی زبردست ہوتی ہے، اگر تم ٹیسٹ کرنا چاہو تو آپ مجھے ایڈریس سینڈ کر دیں۔ سمرین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے شوخی سے کہا۔ کہو تو میں خود لینے آ جاؤں؟ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر پوچھا۔ اوکے، شام کو 5 بجے۔ کلائی پہ بندھی نازک سی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو اس واش بھائی کو؟ کھائیں گی کیا ان کو؟ ربا نے اسے ٹہوکا مارتے ہوئے پوچھا، جو کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جو لاؤنج میں بیٹھا تھا، پیر لمبے کر کے ایک کے اوپر ایک جما رکھے تھے، گود میں لیپ ٹاپ دھرا تھا جس پہ وہ کھٹاکھٹ انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ دونوں اسٹیئرز پہ بیٹھی تھیں۔ مجھے مرنے کا شوق نہیں ہے جو تمہارے سواش بھائی کو کھا جاؤں، اس نے منہ بناتے ہوئے تنفر سے کہا۔ تو پھر آپ ان کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ویسے اچھے لگ رہے ہیں نا وائٹ شلوار قمیض میں؟ آخر میں اس نے شرارت سے پوچھا۔ کچھ زیادہ باتیں کرنی نہیں آ گئی ہیں تمہیں؟ امائزہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ پوری توجہ اس کے میکس کو ای میل لکھنے پر تھی، لیکن پھر بھی زیر لب مسکرا رہا تھا۔ شرجیل نے اپنے بیٹے میکال کا پروپوزل دیا ہے امائزہ کے لیے۔ وہ تینوں اس وقت لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب زوار ملک نے بات کا آغاز کیا۔ شرجیل حسین ان کے بزنس پارٹنر اور کافی اچھے دوست تھے۔ منع کر تو زوار، امائزہ کے لیے کسی اور کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے جب رشتے گھر میں ہی موجود ہیں؟ کیا مطلب آپا؟ انیزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ امائزہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے انیزہ، اور وہ میری ہی بہو بنے گی۔ لیکن سواج سے پوچھا ہے تم نے زمین؟ میرا مطلب ہے وہ پوری زندگی پاکستان سے باہر ہے، کہیں کسی میں انٹرسٹڈ نہ ہو۔ اس دفعہ زوار ملک نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہوا بھی تو کیا ہوا؟ حماس تو ہے نا، اور دونوں تو ویسے بھی ہم عمر ہیں، بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ تو آپ نے صحیح کہا، وہ دونوں ہی اس بات پہ متفق تھے، لیکن سواج تو ابھی شادی کے لیے راضی نہیں اور حماس ابھی پڑھ رہا ہے۔ انیزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو مائزہ کی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے؟ شادی ہو کر بھی تو اس نے اسی گھر میں رہنا ہے، کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ، بھی صرف ماہ کنان کی شادی کا ہی سوچو۔ چائے کا کپ اٹھاتی ہوئی انہوں نے رسان سے کہا تو وہ دونوں ہی ان کی بات پہ متفق نظر آئے۔ کپڑوں کا ڈھیر بیڈ پہ بکھرائے وہ جھنجھلائی سی لگ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنے۔ کنان کے آنے میں بھی صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا اور وہ ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی تھی۔ میکرونی کا باؤل ایک ہاتھ میں پکڑے دوسرے سے اس نے جدید تراش خراش کا انگوری رنگ کا خوبصورت سا ہینگ ہوا سوٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ پہنو۔ کیا ہو گیا فرال، اپنے ولیمے پہ نہیں جا رہی؟ اس نے بدک کر کہتے ہوئے اسے واپس بیڈ پہ رکھا۔ تو پھر یہ دیکھو۔ اس دفعہ اس نے ڈھیر میں سے سیاہ رنگ کے سنہرے دھاگوں سے کی گئی کڑھائی والی شرٹ اور سیاہ کیپری اس کے سامنے کی، جس کے دوپٹے پہ بھی سنہری رنگ کی کناری بنی ہوئی تھی۔ یہ تو پھر بھی بہتر ہے، اس نے ستائش سے ہاتھ میں لیتی ہوئی کہا۔ یہ شازمہ نے اس کی برتھ ڈے پہ اسے گفٹ کیا تھا، جسے اس نے آج تک نہیں پہنا تھا۔ اب کس کا انتظار کر رہے مڑا، جلدی سے تیار ہو جاؤ نا۔ فرال کے کہنے پہ وہ جلدی سے واش روم میں گھسی۔ کچھ دیر بعد ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ کنفیوز ہوتے ہوئے اس نے کانوں میں جھمکا پہنتے ہوئے فرال سے پوچھا، جو اس کے سارے کپڑے ترتیب سے الماری میں رکھ رہی تھی۔ دکھاؤ ذرا۔ اس نے سمرین کے پاس آتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے سرتا پیر اس کا جائزہ لیا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیارا لگ رہا ہے تم۔ آپ ہی کنان بھائی آ گئے ہیں، جب ہی سنی نے سر اندر ڈالتے ہوئے کہا۔ جب اپنا کلچ اور فون لیے وہ باہر آئی، سامنے ہی وہ اپنی سیاہ کرولا سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، بلو جینز پہ سیاہ رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے، کف کونیوں تک پلٹے، وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سر پہ ٹکے گوگلز کو آنکھوں پہ چڑھاتے ہوئے اس نے صرف ایک نگاہ ڈالی تھی اس کے سراپے پہ، دل بھی اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا۔ مما آپ نے بلایا تھا؟ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ ان کے روم میں آیا، جو اس نے امائزہ سے ضد کر کے بنوائی تھی۔ ہاں آ جاؤ اندر۔
کتاب بند کر کے ریڈنگ گلاسز اتار کے اس پہ رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں جو ڈریسنگ سے ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ یہ بتاؤ امائزہ کیسی لگتی ہے تمہیں؟ زرمین میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہی مناسب سمجھا۔ کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں نے سیدھی سی تو بات کی ہے، اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو پھر بتاؤ، میں تمہاری امائزہ کی بات کروں زوار اور انیزہ سے؟ ان کی کہی بات پر تو وہ بری طرح چونک کر سیدھا ہوا۔ بم ہی تو پھٹا تھا سر پہ۔ کیا ہو گیا مما، امائزہ اور ربا مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہیں، میں ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھ سے پہلے تو آپ کو سواش بھائی کے لیے سوچنا چاہیے، ویسے بھی میں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ وہ جو ناگواری سے بولتا جا رہا تھا، بات کے آخر میں اس کی نگاہ جھک گئی تھی۔ پوچھا تھا تمہارے بھائی سے، لیکن اس نے بھی منع کر دیا، زرمین نے دھیمی آواز میں کہا، انداز میں دکھ سا تھا۔ دونوں بیٹوں نے ہی ان کی بات کا مان نہیں رکھا تھا، اب زوار اور انیزہ سے کیا کہیں گی وہ؟ گاڑی میں مدھم سا میوزک بج رہا تھا، کنان کے کلون کی دل فریب سی مہک پوری گاڑی میں چکراتی پھر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، لیکن اس روڈ پہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، تبھی اس نے سپیڈ کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گانے کی دھن پہ اسٹیئرنگ پہ دھری اس کی انگلیاں بھی تھرک رہی تھیں، اس بات سے انجان کہ کالے شیشوں والی گاڑی کب سے اس کے تعاقب میں ہے۔ ہوا سے اڑتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ ایک دم ساکت ہوئی، چونک کر سیٹ پہ رکھے اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے کنان کے مضبوط ہاتھ نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، سامنے دیکھتے ہوئے پرسکون سا ڈرائیو کر رہا تھا۔ سمرین کے جسم کا سارا خون سمٹ کے چہرے پہ آ ٹھہرا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی، جس پر اس نے گرفت اور سخت کر دی۔ اسے کنان کی طرف سے اپنا رخ ہی موڑ لیا تھا۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ تبھی ان کی گاڑی کو کسی نے پیچھے سے ہٹ کیا اور اچانک سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ سب اتنا اچانک سے ہوا تھا کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ اس کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ نیچے جھکو سمرین، کنان کے چیخ کر کہنے پر وہ جلدی سے نیچے ہوئی۔ حواس اڑ چکے تھے، اتنا خوفزدہ ہو چکی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ فائرنگ ابھی بھی ہو رہی تھی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ پسٹل لوڈ کر کے اس کے جارحانہ انداز سے باہر نکلتے دیکھ وہ ہذیانی انداز میں بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اوکے؟ آپ باہر نہیں جائیں گے؟ اس نے کنان کے بازو سے پکڑ لیا۔ گلابی چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، کچھ لمحے پہلے کا خوبصورت سا منظر انتہائی بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، جب تک میں نہ کہوں گاڑی سے نہیں اترو گی تم۔ اس بار اس نے کچھ تحکم سے کہتے ہوئے اپنا بازو اس کی نازک گرفت سے آزاد کروایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ لاک کھول کے باہر جا چکا تھا۔ پورا آسمان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج رہا تھا۔ نہ جانے کتنے حملہ آور تھے جن سے وہ اکیلا ہی مقابلہ کر رہا تھا۔ سختی سے کانوں پر دونوں ہاتھ جمائے اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا ہوا تھا۔ جانے کتنی دیر گزری تھی جب وہ ہولناک شور تھما۔ آہستہ سے اس نے اپنی پلکیں لرزتی اٹھائیں۔ دل کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ چکی تھی۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے لاک کھول کر وہ باہر اتر آئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑنے کو تھیں سامنے کا منظر دیکھ کر۔ زمین پہ گرا وہ شخص بری طرح سے زخمی تھا، جسے اس کو مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ اس پر بھی اسے رحم نہیں آیا تھا۔ پسٹل کا رخ اس کی طرف کیے وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ یکے بعد دیگرے 2-3 فائر فضا میں گونجے۔ زمین پہ تڑپتے اس کا جسم اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ لبوں پہ ہاتھ جمائے وہ پترائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک ہاتھ میں پسٹل پکڑے دوسرے سے فون پر کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ چہرے پہ بلا کی سختی چھائی ہوئی تھی۔ مقابل سے بات کرتی ہوئی اس کی غیر ارادہ سے نگاہ سمرین پہ پڑی، جس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ گہری سانس پھیرتے ہوئے وہ اس کی جانب آنے لگا۔ فون پر ساتھ ساتھ ہدایت بھی دیے جا رہا تھا۔ اسے اپنے نزدیک آتے دیکھ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹتی گاڑی سے جا لگی۔ کنان نے اس کا ڈر شدت سے محسوس کیا تھا۔ آپ نے اسے مار دیا؟ اس کی آواز میں بھی وحشت بھری تھی۔ مارنا پڑا، ورنہ وہ مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیتا۔ شانے اچکاتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولا، جیسے کسی جیتے جاگتے انسان کو نہیں، کسی مکھی کو مارا ہو۔ لیکن آپ نے ایک زندہ انسان کی جان لی، آپ کو ذرا سا خوف نہیں آیا؟ غصے سے چیختے ہوئے اس کی آواز تک کام گئی۔ اٹس مائی ڈیوٹی سمرین، اس نے تھوڑے سخت لہجے میں اسے باور کروایا۔ یہ کیسی ڈیوٹی ہے کنان؟ آپ نے ایک شخص کو مار دیا۔ آنسو اس کے چہرے پہ پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی کہ اس نے جو دیکھا ہے وہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ سائیڈ میں دیکھو، اس کی بات کا کوئی اثر لیے بغیر وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ جی؟ اس کے ہاتھ سے اشارہ کرنے پر اس نے ذرا سی گردن گھما کر دیکھا، جہاں 2 سے 3 لوگ زمین پہ گرے پڑے تھے۔ ان کا حال بھی پہلے والے سے مختلف نہیں تھا۔ تصحیح کر لو اپنی، 1 کو نہیں 4 کو مارا ہے۔ کتنے ظالم ہیں آپ! پھانسی سے نہیں ڈر لگتا آپ کو؟ پھانسی؟ مجھے کیوں ہوگی پھانسی؟ وہ چونک کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔
ایک پولیس والے ہو کر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ مرڈر کرنے والے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ وہ تن سے چپا کر بولی، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں جو مجھ پہ یہ قانون لاگو ہو. میں ایس پی ہوں، ایس پی ماہ کنان، اور میرا قانون مجھے فری ہینڈ دیتا ہے ایسے لوگوں کا انکاؤنٹر کرنے کا. اور آپ کی تفتیش ختم ہو گئی ہو تو ہم چلیں؟ سنجیدگی سے اس کو جتاتے ہوئے آخر میں اس نے نہایت ہی ادب سے پوچھا، جو ایک تیز نظر اس پہ ڈال کر فرنٹ ڈور کھول کر اندر جا بیٹھی تھی. جب بھی 3-4 پولیس موبائلز آگے پیچھے وہاں کر رکیں، زارق اور مہذب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچے. اب ٹھیک ہے سر؟ زارق نے فکر مندی سے پوچھا. یس آئی ایم اوکے. یہاں کا اب تم لوگ سنبھالو اور 2 گھنٹے تک مجھے تھانے رپورٹ کرو. سنجیدگی سے ان کو آرڈر دیتی ہوئے اس نے مہذب کے ہاتھ سے اپنے گوگلز لیے جو وہ تھوڑی دور گرے زمین سے اٹھا کر لایا تھا. جب تک وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اس کی توقع کے عین مطابق وہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھی. کنان نے ایک نظر دیکھا تھا، پھر کچھ کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی. شاور لینے کے بعد وہ تولیے سے بال رگڑتے ہوئے واش روم سے باہر آیا تھا. جب اسے اپنے بیڈ پہ نیم دراز پایا، سواش کو دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا. کوئی کام ہے؟ اس نے تولیہ صوفے پہ ڈالتے ہوئے گردن موڑ کے اس سے پوچھا، پھر مرر میں دیکھتے ہوئے بال بنانے لگا. کام تو نہیں ہے، بس کچھ پوچھنا تھا آپ سے. تو پوچھو، کس کا ویٹ کر رہے ہو؟ بال بنانے کے بعد اب وہ ہاتھ میں گھڑی پہن رہا تھا. وہ اپنے عمائزہ سے شادی سے انکار کر دیا کیا بھائی؟ حماس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. تڑکا بھی لگا تھا کہ کہیں اس نے سچ میں نہ منع کر دیا ہو. مجھ سے صرف شادی کا پوچھا گیا تھا، عزا کا ذکر تو کسی نے نہیں کیا. وہ چونک کر ناسمجھی سے کہتی ہوئی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا. بھائی میں عمائزہ کی بات کر رہا ہوں، یہ عزا کون ہے؟ میں بھی تو اسی کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ تو عمائزہ. اچھا خیر چھوڑیں. آپ کو معلوم ہے ممی نے مجھ سے کہا تھا کہ عمائزہ سے شادی کے لیے، کیونکہ آپ نے منع کر دیا تھا. حماس کی بات پہ اسے شوق ہی تو لگا تھا. کیا ہو گیا ممی کو؟ ایک بار مجھ سے کلیئرلی تو پوچھنا چاہیے تھا. اس کے چہرے پہ دبا دبا سا غصہ چھلکنے لگا. وہ تو کافی ڈسہارٹ ہیں ہم دونوں کی وجہ سے کہ دونوں میں سے کوئی بھی بیٹا عمائزہ کے لیے ہاں نہیں کہہ رہا. وہ کنکھیوں سے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. سوچ رہا ہوں میں ہی ہاں کہہ دوں، کم از کم ممی تو دکھی. مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا جب اس نے سرد آواز میں کہتے ہوئے اس کی بات کاٹی. اپنی سوچ کو اپنے حد تک ہی رکھنا، ورنہ بھول جانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. بھائی آپ انٹرسٹڈ ہیں اس میں؟ اس نے خوشگواریت سے پوچھا. مسئلہ جو حل ہونے والا تھا. انٹرسٹڈ؟ اس نے زیر لب دہرایا. اگر بات صرف انٹرسٹ کی حد تک ہوتی تو وہ اس طرح سے اس کے لیے تڑپ نہ رہا ہوتا. پھر آپ بات کریں گے نا ممی سے؟ اس کو جواب نہ دیتے ہوئے اس نے پھر بے صبری سے پوچھا. اس کے صرف اتنا سا کہنے پر ہی حماس کو اپنے اندر ڈھیروں سکون اترتا محسوس ہوا. اپنے روم میں وہ یہاں سے وہاں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی. شک تو اسے پہلے ہی تھا اس پر. اس کی بولتی نگاہوں سے ایسی تو الجھن ہی ہوتی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. یہ تو طے تھا کہ سواش سے اسے کسی قیمت پر شادی نہیں کرنی تھی، لیکن جب سے اس کے روم کے باہر ان دونوں کی گفتگو سنی تھی تب سے وہ جلے پیر کی بلی کی مانے چکراتی پھر رہی تھی. ممی اور ڈیڈ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی میرا نکاح پڑھوانے کو تیار بیٹھے ہیں. کیا کروں؟ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ سخت الجھن زدہ سی تھی. سواش سے بات کروں؟ دماغ نے فوراً سے مشورہ دیا. وہی تو سارے مسئلے کی وجہ تھا، اگر وہی انکار کر دے تو مسئلہ ہی ختم. وہ پرجوش سی اٹھ کھڑی ہوئی لیکن ایک دم سے رک گئی. اس کی نظروں کا سامنا کرنے میں اسے ہمیشہ سے الجھن ہوتی تھی. جانے کیسا بھید بھرا تھا اس کی سرمئی آنکھوں میں. کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اگر پہلے اس نے بات کر لی پھپھو سے تو پھر ہم کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے دل و دماغ میں جنگ سی چھڑی تھی. تنگ آ کر اس نے سواش سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے قسط نمبر 10 کا اختتام ہوا. آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.